والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد صلوات. بارے دیگر نعرے صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جاخي وابن عم رسول الله
فقلت نعم ها وهو مع والديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد قال وآل محمد. يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. قال علي رضي الله أنفسنا وفانسيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا میں تیرے جتنے طرفدار
ہے زہرا دنیا میں تیرے جتنے طرفدار ہے زہرا جنت میں وہی رہنے کے دنیا میں تیرے جتنے طرفدار ہے زہرا جنت میں وہی رہنے کے حقدار ہے زہرا اور سب اپنی جگہ مرکز انوار ہے لیکن سبحان اللہ سب اپنی جگہ مرکز انوار ہے لیکن سب اپنی جگہ مرکز انوار ہے لیکن عصمت کے دے میں مرکز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد والے محمد نعرے دیگر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا ہے وجہ زیست تمہارا ہی نام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں چچا کے دست بریدہ پہ جان کھوتی ہوں اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا تمہارے دفن کا بھی انتظام ہو نہ سکا پڑے ہے خاک پہ کچھ احترام ہو نہ سکا وہ خوف ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا سنا ہے شام کا دربار جب کھڑا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا پھوپھی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا
دیکھو یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا غموں سے اب تو یوں ہی شام میں بسر ہوگی نہ جانے اپنی رہائی کی کب سحر ہوگی نہ اس خرابے میں تا دیر اب بسر ہوگی سکینہ مر گئی زندہ میں یہ خبر ہوگی اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا جو ہو سکے تو گلا آ کے کھول دو بابا ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا دعا کرو مجھے ایذا نہ اور ہو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شہ کا گلا وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ عروج اب بھی سکینہ کی آ رہی ہے صدا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل میں محمد. گزارش کر رہا ہوں بلال گوپال پوری صاحب سے تشریف لائیں. صلوا علی محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ کچھ ہواؤں کی نمی محسوس کر کے فطرتاً کچھ ہواؤں کی نمی محسوس کر کے فطرتاً پیاس پیاس بھڑکانے کی کوشش اور کی عباس نے تو پیاس بھڑکانے کی کوشش اور کی عباس نے تو سوکھ جاتی آتش جذبات سے نہرے فرات تو سوکھ جاتی آتش جذبات سے نہرے فرات یہ تو کہیے سانس اپنی روکی بھی تو یہ تو کہیے سانس اپنی روک لی پاس نے کہ جس دم لبوں پہ پیاس کے احساس آ گئے
جس دم لبوں پہ پیاس کے احساس آ گئے، احساس آ گئے، یہ جس دم لبوں پہ پیاس کے احساس آ گئے، مولا کائنات میرے پاس آ گئے، میرے پاس آ گئے، مولا کائنات میرے پاس آ گئے، میرے پاس آ گئے، تو اے موتیا تو اب تیرے آنے کا غم نہیں، تو اے موتیا تو اب تیرے آنے کا غم نہیں، میرے سرحانے حضرت عباس عباس آ گئے، میرے سرانے حضرت عباس آ گئے، عباس آ گئے۔ مجلس سے گزارش کرتا ہوں بڑی ادب و احترام کے ساتھ مولانا سید حضرت حسین صاحب سے تشریف لائیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الشفيع المذنبين، الذي بعثه رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس، ان کے مرحومین اور خصوصاً مولانا برادر محترم عمار صاحب کی والد محترمہ معصومہ بنت آفتاب حیدر کی روح کو صاحب۔ صلوات پر محمد۔
اللهم صل علی محمد وآل محمد. سورہ نازعات کی 39 اور 40ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انسانیت کے معیار کو بتایا اور یہ کہا کہ دنیا میں ہر مسلمان، ہر مومن، ہر انسان اس بات کا طلبگار ہے کہ جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جائے تو اچھی جگہ پہ رہے، بری جگہ پہ نہ رہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مومن ہو. اور سب کا نظریہ یہ ہے، چونکہ سب آج یزید پر اور یزیدی فکروں پہ لعنت کرنے والے لوگ ہیں، لہذا وہ یہ نہیں کہتے دنیا ہی سب کچھ ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جو ابدی دنیا کہلاتی ہے، اور جہاں پہ انسان کو ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی کے بعد موت کے تصور ختم ہو جاتی ہے. چونکہ یزید کی، امیر شام کی، ابو سفیان کی ایک فکر ہے جو انبیاء کی فکر کے مقابلے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں. لیکن اولیاء کی، انبیاء کی، اوصیاء کی، ائمہ کی، رسول کی، کربلا والوں کی، کربلا میں جو اسیر ہوئے ان شخصیتوں کی، ان کی فکر یہ ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدمہ ہے اس نتیجے کے لیے کہ جس نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قرار دیا. لہذا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ جنت میں جائے، اس کا مرکز جنت ہو، اس کے رہنے کی جگہ جنت ہو. پروردگار عالم نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں جہنم میں ڈالنے کا، ہم بھی اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جہنم میں ڈالتا ہے. نہیں، انسان کے اعمال، انسان کی کرتوت، انسان کے حرکات و سکنات یہ سبب بنتے ہیں انسان کے جہنم میں جانے کا. تو اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا، بلکہ خود انسان کا عمل اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. لہذا اب میں توجہ چاہتا ہوں، اما من خاف مقام ربہ کا جنت میں جانے والوں کی دو علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے من خاف مقام ربہ، وہ دنیا میں کسی سے نہ ڈرتا ہو، صرف اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو. میں توجہ چاہتا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ مجھے آج بیان کرنا ہے. اما من خاف، ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. اما من خاف مقام ربہ، جو انسان جنت میں جانے کا حقدار ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. یعنی اگر اسے کسی چیز سے خوف ہے تو وہ صرف پروردگار سے خوف ہے اور کسی چیز سے اسے خوف نہیں. اب یہ علامت، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے اندر پائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کے اندر پائی جائے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو سانپ سے بھی ڈرتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بزم رسول میں بیٹھ کے خطرات سے ضرور ڈرتے تھے. تو عزیزو یاد رکھیے، یہ جو ایک صفت ہے کہ وہ صرف خدا سے ڈرتا ہو، اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ صرف اپنے پروردگار سے ڈرے، تو خالی جیسے ہی یہ صفت پیدا ہوئی، ادھر خوف پروردگار پیدا ہوا دل میں، ادھر پوری دنیا کا خوف انسان کے دل سے نکلا. یعنی اب صفت دیکھیے آپ، جیسے ہی خوف پروردگار انسان کے دل میں داخل ہوا تو اس خوف کا جو پہلا اثر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر شخصیت سے، دنیا کے ہر انسان سے، دنیا کے ہر مخوف سے، دنیا کے ہر ڈرانے والے سے انسان خوف نہیں کرتا، بلکہ انسان ان کے سامنے اکڑ کے رہتا ہے، سر اٹھا کے جیتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. تو سب سے پہلی علامت جنت میں جانے والے کی اللہ نے یہ رکھی
کہ جس کے دل میں صرف ہمارا خوف ہو، دنیا میں کسی اور چیز کا خوف نہ ہو. اور یہ وہ علامت ہے کہ جو انسان کو مومن بناتی ہے، جو انسان کو شیعہ بناتی ہے، جو انسان کو اس لائق بناتی ہے کہ انسان آج کے دور میں پیدا ہونے کے بعد بھی 61 ہجری کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے. یعنی ہیں ہم اس وقت، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم شامل ہو جائیں اس لشکر میں کہ جو حسین ابن علی نے تیار کیا تھا. تو پہلی صفت ہے من خاف مقام ربہ، کہ یہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو. کیوں؟ حدیثوں میں ہے اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. اسی طرح دوسری روایت دیکھیں، خوف دلایا گیا، شریعت میں خوف دلایا گیا انسان کو، لیکن کہاں سے؟ صرف خدا سے، اور کسی چیز سے انسان کو نہیں ڈرایا گیا. آپ کہیں گے محرمات سے بھی تو ڈرایا گیا ہے یا نہیں ہے؟ فلاں چیز نہ کیجئے، فلاں چیز نہ کیجئے. تو یہ محرمات سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خدا ہی سے ڈرانا ہے. اس لیے کہ محرمات سے بچنے کے بعد انسان جب جاتا ہے تو سیدھا خدا کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے تو کسی عرب نے پوچھ لیا تھا کہ مولا آپ بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں. لیکن اگر ہم ہوتے تو جب ہم سے کوئی سائل سوال کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہماری علمیت اس کے سامنے ثابت ہو جائے. بس یہ سمجھا یا نہیں سمجھا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بس اسے یہ ثابت ہو جائے کہ سیدہ زینب میں سب سے بڑا عالم یہ ہے. تو ہمارا قصد جب سائل سوال کرتا ہے، پہلا قصد یہ ہوتا ہے کہ روب پڑ جائے، چاہے یہ جہالت کے سمندر میں اور ڈوب جائے میرے بتانے کے بعد، لیکن کم سے کم اس کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ میں بڑا بہترین انسان ہوں، میں بڑا بہترین عالم ہوں. چونکہ 40 آ رہا، لہذا میں بھی آپ ہی کی ایک فرد ہوں. اگر میں نہ پڑھتا تو کوئی نہ کوئی تو پڑھنے کے لیے ضرور آتا ممبر پہ. لہذا 40 آ رہا تو اس کے لیے ایک بار نصیحت نہیں ہے، یہ اس ایک تذکر ہے بس. ورنہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کا انداز، آپ کے بیان کرنے کا طریقہ، آپ کا مطالعہ مجھ سے بہتر ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجمع میں ایک سے ایک عالم، اور پھر جہاں علماء ہی علماء ہوں وہاں تو اب 40 آ رہا. تو ہماری خاصیت یہ ہے کہ ہم یہ رعب ڈالیں. میں اپنی کہتا ہوں کہ تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے سیدہ زینب میں سب سے بڑا عالم یہ ہے، یہ اپنی جہالت میں باقی رہے یا نہ رہے، یہ کوئی بات سمجھے یا نہ سمجھے، اور یہ ہوتا ہے ایسا. لہذا آیا ہے وہ مولا کے پاس، مولا تقوی کی تعریف کرو. اب ہم میں سے ہوتا تو وہ یہ نہ دیکھتا کہ سوال کرنے والا کیسا ہے. مولا نے دیکھا سوال کرنے والا کیسا ہے، پہلے دیکھے، خالی سوال کو نہیں دیکھا. توجہ چاہتا ہوں میں، یہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے جو اہل بیت اطہار انسان کو سکھا رہے ہیں کہ عالم کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سوال کو نہ دیکھے، پہلے اس کو دیکھے کہ سوال کر کون رہا ہے. اور جب آپ یہ دیکھیں گے سوال کون کر رہا ہے تو اب آپ اس چکر میں نہیں رہیں گے میں علمیت جتاؤں. اب آپ اس طرح رہیں گے، کسی طرح اسے جہالت کے سمندر سے نکال کے نور کی وادیوں میں لا کے کھڑا کر دیا جائے. کب؟ جب آپ سائل کو پہچانے. اب یہ سائل ہے اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، یہ سائل ہے کسی مدرسے میں اس نے نہیں پڑھا، یہ سائل ایسا ہے جس نے رسائل مقاصد اس دور میں تو تھی نہیں، لیکن اور کتابیں تو تھی جو پڑھائی جاتی تھی. تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ اس نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں. وہ بیچارہ ایک بدو ہے، عرب ہے، ایک جاہل ہے، اور سوال کس سے کر رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مولا. مولا بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مولا نے سائل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر تم ایک صحرا میں ہو اور صحرا کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، تیز ہوا چل رہی ہو، بدن پہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، تو یہ بتاؤ تم راستہ کیسے طے کرو گے؟ توجہ چاہتا ہوں، سوال ہے تقوی کے بارے میں. مولا کہتے ہیں کہ پہلے تم یہ بتاؤ، صحرا میں ہو، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، بدن پہ ڈھیلا لباس ہو،
ہوا تیز چل رہی ہو تو آپ کیسے چلیں گے؟ کہا مولا اپنے لباس کو بالکل لپیٹ لوں گا، آہستہ آہستہ قدم رکھوں گا، اگر کہیں یہ احساس ہو جائے کہ کانٹا چبھا تو میں چلتا نہیں رہوں گا، بلکہ پہلے اس کانٹے کو نکالوں گا آہستہ سے اور بعد میں پھر اپنا راستہ طے کروں گا۔ کہا اتنا سمجھ گئے؟ کہا مولا سمجھ گیا۔ کہا بھائی یہی سمجھ لو کہ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو تو جھاڑیاں اس طرف بھی ہیں، جھاڑیاں اس طرف بھی ہیں، کچھ خواہشات کے کانٹے ادھر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس جلدی جلدی مجھے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے بیان کو سمیٹنا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں میں آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ صحرا میں ہو، آندھی چل رہی ہو، لباس ڈھیلا ہو، دونوں طرف جھاڑیاں ہو، کیسے طے کرو گے؟ مولا نے فرمایا، کہا مولا بالکل لباس کو لپیٹ لوں گا اور میں ایک ایک قدم بڑی احتیاط سے رکھوں گا، اور اس کے بعد اگر کانٹا چبھ جائے تو پہلے اسے دور کروں گا، بعد میں راستہ طے کروں گا۔ امام نے فرمایا بس اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ دنیا میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو خواہشات کی جھاڑیاں انسان کے دونوں طرف آ جاتی ہیں، اور اللہ نے مسلمان کو جو لباس پہنایا اس کا نام ہے ایمان۔ توجہ چاہتا ہوں، خواہشات کی جھاڑیاں دونوں طرف ہے، ایمان کا لباس پہن رہا ہے، خواہش کا ایک کانٹا چبھا تو کہا آگے نہ بڑھ، توبہ کے ذریعے اس کانٹے کو نکال، بعد میں آگے قدم رکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی کو تقوی کہتی ہے، اسی کا نام ہے تقوی۔ تو عزیز و حضرت امیر المومنین نے کیا بتایا؟ یہ یعنی اللہ سے ڈرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو پہلی صفت ہے اما من خاف مقام ربہ، پہلی علامت جنت میں جانے والے کی ہے کہ وہ صرف خدا سے ڈرتا ہو، کسی بندے سے نہ ڈرتا ہو۔ اور دوسری چیز وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی پہلی علامت خوف الہی، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا اسیر نہ ہو، اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو۔ لا تکونوا عبداً فقد جعلک اللہ حرا، حضرت امیر نے فرمایا تجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، کسی کے غلام نہ بننا۔ لہذا پہلی علامت خوف الہی، دوسری علامت وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اپنے کو روک لو، کسی کے غلام نہ بنو، اور کسی کی بات بعد میں ہے، اپنے نفس کے غلام نہ بننا، اس لیے کہ اگر تم اپنے نفس کے غلام بن گئے تو دنیا میں ہر انسان کے غلام بن سکتے ہو، اور اگر تم اپنے ہی نفس پہ قابو پا گئے، اور اسی کا نام جہاد اکبر ہے شریعت میں، اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اپنے کو روکے۔ اسی وجہ سے علماء نے حکایت نقل کی اس آیت کے ذیل میں، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک عالم دین سے کہا، بڑے فاضل تھے، کہا دنیا ہمارے پاس آتی تھی لینے کے لیے، تم فاضل انسان تھے، کبھی ہمارے پاس نہیں آئے، اگر آپ ہمارے پاس آتے تو ہم آپ کو بہت زیادہ دیتے، زر و جواہرات سے نوازتے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے، کہا ضرور آتے میرے پاس تو میں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں آتا؟ کہا اس لیے کہ جتنی بھی میری رعایا تھی وہ ساری میرے پاس آیا کرتی تھی۔ جملہ سنو، جتنی بھی رعایا تھی میرے پاس وہ ساری مجھ سے مانگنے کے لیے آتی تھی۔ عالم نے کہا میں اسی وجہ سے تو نہیں آیا کہ تیری رعایا میں نہیں، میں آیا اسی وجہ سے نہیں کہ میں تیری رعایا میں نہیں ہوں، بلکہ مسئلہ الٹا ہے، تو میری رعایا کا بھی غلام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی مسئلہ الٹا ہے، تو میری رعایا میں بھی نہیں ہے، یعنی عالم کہتا ہے تو میری رعایا کا بھی غلام ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے یہ مسئلہ اتنا بڑا تم میرے سامنے بولے، میں تمہاری رعایا کا بھی غلام ہوں۔ کہا کیسے؟
اور ایک مرتبہ وہ عالم دین کہتے ہیں عزیزو ایک درس ہے آپ کے لیے اور میرے لیے جو میں سنا رہا ہوں، جو میں نے یاد کیا ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے. کہا تم میری رعایا کے بھی غلام ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور ساری خواہشات پہ میں نے اپنا قابو پا لیا، اور تو وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کا غلام ہے. نہیں عزیزو توجہ چاہتا ہوں، یعنی تو ہے اپنی خواہشات کا غلام، میں ہوں اپنی خواہشات کا مولا. تو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا، میں وہ ہوں جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہوں. تو تیرا مولا ہے تیری خواہش اور میں ہوں اپنی خواہش کا مولا. تو بتا انصاف سے بتا، میں تیرے دروازے پہ مانگنے کیسے آتا جب تو میری رعایا کا بھی غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادی تو یاد رکھیں، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خبردار کسی کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، اپنے نفس پہ کنٹرول پاؤ. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بعد میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ. لہذا اب دو چیزوں کے بعد جنت کا دعویٰ وعدہ ہے قرآن میں. خوف الہی ایک، خواہشات پہ قابو دو. دیکھیں نجم الحسن کراروی صاحب نے بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا. اگر انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے تو ہر انسان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. ہر انسان اب جہاں بھی یہ رہے گا غلام بن کے رہے گا. اور جیسے ہی یہ خواہشات کا غلام ہوا، یہ کہتا ہے کہ ان کے آنکھیں تو ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے بعد دل تو ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ حیوانوں کی طرح ہے یا حیوان سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے نفس پر جب دوسروں کو کنٹرول دیا تو کبھی اس کے غلام بنے، کبھی اس کے غلام بنے، کبھی تیسرے کے غلام بنے. لیکن اگر آپ اپنے نفس پہ حاوی رہتے تو جب آپ اپنے ہی کو اپنے پر حاوی نہیں ہونے دیتے تو دوسرا حاوی کیسے ہوتا؟ تو ان سے انسانوں سے تو بہتر وہ جانور ہے کہ جس نے اپنی پشت پر صرف وفاداروں کو سواری دی، بے وفاؤں کو اپنی پشت پہ بیٹھنے بھی نہیں. توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے بعد. یعنی آپ نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا، سب کے غلام بنے. آج یہ سوار ہو گیا، آج وہ سوار ہو گیا، آج اس کے غلام بن گئے، آج اس کے غلام بن گئے. لیکن عزیزو یاد رکھیں، نجم الحسن کراروی نے ایک واقعہ لکھا کہ جناب عباس کے قتل کے بعد پیسر سعد نے اس گھوڑے کو بڑی احتیاط سے رکھا کہ جس پہ عباس جنگ کرنے کے لیے آئے، اور اس گھوڑے کو ابن سعد نے ہدیہ کیا ہے یزید. یعنی یہ گھوڑا لے جایا گیا شام میں. ہدیہ کسے کیا؟ یزید کو. کہا اس کی صفت کیا ہے؟ اس گھوڑے کی صفت یہ ہے کہ اس پر حسین کا علمدار سوار ہو کے آیا تھا اور ہم سے جنگ کی تھی. علمدار لشکر حسینی اس گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا تھا. بڑا بہادر حسین ابن علی کی فوج کا سب سے بہترین سپاہی کہ جس کے بارے میں خود حسین فرمائے اذا مضیت تفرق عسکری. اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر. تو جو مرکزیت حاصل ہے جناب ابو الفضل عباس کو، لہذا انہوں نے بھی اہمیت سمجھی، لے کے گئے. اور روایت کے الفاظ ہیں، دیکھیں ضامین وہ ہیں، میں نے حوالہ دے دیا لیکن کوئی قباحت نہیں ہے روایت میں، لہذا میں منبر سے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ جب ہدیہ کیا یزید کو، کہا اس پہ علمدار حسینی سوار ہو گیا تھا. کہا ہاں. کہا لاؤ میں اس پہ سواری کرنا چاہتا ہوں. گھوڑے کو لایا گیا. یزید بیٹھنا چاہتا ہے، گھوڑا اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتا ہے. یزید بیٹھنا چاہتا ہے، کہتے گھوڑا مر گیا مگر یزید کو اپنی پشت پہ سوار نہ ہونے دیا. ارے ان انسانوں سے تو وہ حیوان اچھا کہ جس نے اپنی پشت کو وفاداروں کے لیے مخصوص رکھا. سبحان اللہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
مر گیا یہ گھوڑا، لیکن کسی کو اپنی پشت پہ اس نے سوار وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے کو خواہشات سے بچاؤ، کسی کے غلام نہ بنو۔ اور جب انسان خوف الہی رکھتا ہے تو اب آ جائیے کربلا میں، چونکہ مناسبت بھی ہے جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی، وہ ان کے حوالے سے 2-3 باتیں اور پھر اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ہے۔ ٹھیک ہے، کربلا میں علامہ شوستری نے ایک عجیب و غریب بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اس پہ کسی کا خوف، جو میں نے آیت بھی پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، صرف پروردگار کا خوف دل میں ہو، کسی کا خوف دل میں نہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ لشکر یزید نے کربلا کے میدان میں ہر طریقے کا حربہ اختیار کیا ڈرانے کے لیے لشکر حسینی۔ اور بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ جب 9 محرم آئی تو 30,000 کا لشکر مکمل تھا۔ کتنا؟ کم سے کم 30,000۔ زیادہ سے زیادہ والی روایات تو آپ خود جانتے ہیں کہ کیا ہیں، لیکن جو مقاتل متفق ہیں جس بات کے اوپر وہ یہ تو ہے ہی، اور ان کے پاس دلیل بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا امام حسین سے کہ تمہارے جیسا دن کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ 30,000 کا لشکر تم پہ حملہ کرے گا۔ تو جو 30,000 کے قائل ہیں کہ کربلا میں یزید کا لشکر 30,000 تھا، ان کے پاس نص موجود ہے۔ اب جو 1,00,000 کے قائل ہیں یا 1.5 کے قائل ہیں وہ بہرحال اپنا نظریہ خود جانتے ہیں، لیکن آپ کم سے کم تو مانیے جو محققین متفق ہیں کہ 30,000 کا لشکر۔ اب یہ 9 تاریخ میں لشکر مکمل۔ علامہ شوستری کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید نے ایک علامت بتائی، الشیطان یخیف اولیاءہ، شیطان کی علامت یہ ہے کہ وہ خوف دلاتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو ڈراتا ہے۔ پیسر سعد نے یہ کہا کہ اب 30,000 کا لشکر جو گھوڑوں پہ ہے وہ چاروں طرف کربلا کے دوڑنے لگے، تاکہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز خیموں میں جائے، بچے ڈریں، عورتیں ڈریں، اور پھر یہ اپنے باپ سے کہیں کہاں لے کے آ گئے، چلو ہمیں یہاں سے لے کے چلو، یا جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا مطالبہ پورا کر لو۔ لیکن علامہ شوستری نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی، کہا کہ اس پورے 30,000 کے لشکر نے زمین کربلا کو تو دہلا دیا، لیکن حسین ابن علی کے ایک بچے کا دل بھی نہ دہلا سکے۔ 30,000 کا اتنا بڑا لشکر ہے مگر کسی بچے کا دل نہیں دہل۔ یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری۔ چلیے ڈرے نہیں تھے تو پھر جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، اس سے پہلے جو میں نے مجلس پڑھی تھی جمعرات میں، اس میں بھی میں نے کہیں مطالبہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شہزادی نے کہا بابا بیعت کر لیتے، اور یہیں پہ میں نے اپنی مجلس چھوڑی تھی۔ تو کسی بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ بابا بیعت کر لیتے یا حسین ابن علی ان کا ساتھ دے دیتے۔ چلیے ابھی تک تو حسین ابن علی زندہ ہیں، بعد کی منزل بڑی عجیب و غریب ہے جو شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے اگر ہمارے سامنے رزق موجود ہو، بھوک لگ رہی ہو، آپ اس رزق کو کھا لیتے ہیں، اور پھر آپ فخر سے کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں وہ ہوں کہ جس نے کبھی غلط نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ حلال کا اتنا تھا کہ جس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی حرام کھانے کی، اس لیے کہ آپ مومن ہیں، آپ نے کمایا بھی حلال طریقے سے، اب سارا جمع ہے۔ تو جس کے پاس حلال رزق موجود ہو اس کا حرام سے بچنا دیکھیے ہے تو کمال، ورنہ یہ انسان کی حوث ہے، یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ یہ کم ہے اور کما لوں، غلط طریقے سے اکٹھا کر لوں۔ لیکن پھر بھی جس انسان کے پاس حلال رزق موجود ہو، کھانے کے لیے سب کچھ ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہم نے حرام نہیں کھایا، تو واقعاً فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے سامنے بھوک بھی انتہائی شدید، اور اتنی شدید کہ خود امام یہ فرمائے کہ میں نے
کوفے اور شام کے راستوں میں دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. تو میں نے پوچھا پھوپھی آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میرے لال اس لیے کہ کھانا پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ جس کے بعد میرے بدن میں طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. ٹھیک ہے، اب آپ انصاف سے بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم بچوں کو کھلا دیں. یہ جہاں عبادت کی طرف اشارہ ہے، وہیں پہ شہزادی کے ایثار کی طرف اشارہ ہے. زینب خود نہیں کھاتی مگر جو بچے ساتھ میں ہیں انہیں کھلا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے روایات میں آپ کو ملے گا کہ ایک دفعہ مدینے میں تھی میری شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ایک سائل آیا تھا اور گھر میں کچھ نہیں تھا، آدھی روٹی تھی جو جناب زینب کبریٰ کے لیے تھی. تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے فرمایا تھا یا علی صرف آدھی روٹی موجود ہے، بتائیے میں کیا کروں. ابھی علی نے کچھ نہیں کہا کہ شہزادی نے آنکھ کھولی اور کھولنے کے بعد کہتی ہیں مادر گرامی ہمارے گھر کا دستور ختم نہیں ہونا چاہیے، میں بھوکی سو جاؤں گی، اس سائل کو دے دیں. یہ مدینے کا واقعہ ہے جو جناب زینب کے ساتھ. تو یہ بچپن ہی سے عادت ہے ایثار کی، خود نہ کھاؤ دوسروں کو کھلا دو. تو پھر وہ کیسے دیکھ سکتی تھی کہ بچے بھوکے ہوں اور زینب کھا لے؟ لہذا اس وجہ سے ان میں اور اسی کا نام شریعت میں ہوتا ہے ایثار. یہ کہ کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے. خود پیٹ بھرنا کمال نہیں ہے، دوسروں کا پیٹ بھرنا کمال ہے. خدا کی قسم آپ کو یہ ملے گا قرآن مجید میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر. اے پالنے والے ہم پہ مائدہ نازل فرما، کہاں سے؟ آسمان سے، تاکہ ہمارے لیے یہ عید بنے. یعنی جب جناب مریم کے لیے کھانا آیا یا نہیں آیا، اور نبی کیا کہتے ہیں کہ پالنے والے یہ جو بنی اسرائیل ہیں اور ہم ہیں ان پر جنت سے مائدہ نازل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. اور جب آسمان سے مائدہ نازل ہو ہم بیٹھ کے کھائیں تو پھر یہ ہمارے اول کے لیے بھی عید ہو، ہمارے آخر کے لیے بھی عید ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا آیا جنت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت سے کھانا آئے تو نبی کی نظر میں وہ ایسی عید ہے جو اول کے لیے بھی ہو اور آخر کے لیے بھی ہو. تو وہ کتنی بڑی عید ہوگی کہ جس میں کھانا یہاں سے وہاں جا رہا ہو. آپ انصاف سے بتائیے وہ کیسی عید ہو، یہاں سے کھانا ادھر جائے. جناب زینب کی یہ عادت ہے. دیکھیں آپ انصاف سے بتائیے، جب بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں کہ اہل بیت اطہار نے کتنے روزے رکھے دنیا میں؟ ہزاروں روزے ہیں جو رکھے ہو ہیں. علی علیہ السلام نے صرف 3 ہی روزے رکھے تھے، بہت روزے رکھے ہوں گے. جبکہ کہتے ہیں مجھے گرمی کا روزہ بڑا پسند ہے، مجھے تلوار سے جہاد بڑا پسند ہے. تو وہ مولا علی روزے انہوں نے بہت زیادہ رکھے. اچھا نمازیں کتنی پڑھی یہ بتا سکتے ہیں؟ نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھی، روزے بھی بہت زیادہ رکھے. عزیزو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں جو شہزادی نے دلائی ہے آپ کو کوفہ اور شام کے راستوں میں. عجیب و غریب بات ہے، روزے بہت رکھے مولا علی نے، نمازیں بہت پڑھی مولا علی نے. مگر انصاف سے بتائیے کہ آیتیں نازل ہوئیں؟ یعنی علی نمازیں پڑھ رہے ہیں رات میں تو آیتیں نازل ہوئی قرآن کی؟ اور صدقہ دیا آیت نازل ہوئی، سب جگہ ہے، جنگ میں لڑے آیت نازل ہوئی، نماز پڑھ رہے ہیں آیت. مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، صبح کی پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، آیت نازل ہوئی. لیکن ادھر علی نے حالت رکوع میں زکات دی تو آیت نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ توجہ چاہتا ہوں علماء کا مجمع. نمازیں بہت زیادہ پڑھی. دیکھیں ان کی نمازوں کے بارے میں کون بول سکتا ہے کہ جن کی ایک ضربت بھی ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو؟ ان کی نماز، ان کے سجدے ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم اندازہ لیں کتنا ثواب. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو آیت نازل نہیں ہوئی. مگر علی نے جب
تو انما ولیکم اللہ نازل ہوئی تاکہ دنیا کو بتا دیں کہ خبردار عبادت خالی اسی کو نہیں کہتے کہ جب خالی سجدے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، رکوع کرتا رہے، نہیں، بلکہ عبادت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر مخالق کی طرف متوجہ ہو جائے تو مخلوق کی حاجتوں سے گریز نہ کرے، نہیں، مخلوق کو بھی دے۔ اور علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے بتایا، اور اللہ نے قبول کر کے بتایا۔ اہل بیت نے روزے کتنے رکھے؟ مگر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، روزے بہت رکھے، لیکن جب اس کی عبادت کے ساتھ بندوں کو بھی شامل رکھا تو روٹیوں کے بدلے میں سورہ نازل ہو رہے، روٹیوں کے بدلے میں سورہ نازل ہو۔ تو آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ عادتیں جو اپنے گھر سے سیکھی ہیں میری شہزادی نے، اب وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں کھا لوں اور بچے؟ یہ جناب سکینہ کی بات نہیں ہے، یہ ان بچوں کی بات ہے جو دوسرے۔ اور پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ صدقے کے کھجور پھینکنا شروع کر دیا عورتوں کوفے میں، آ رہے صدقے کے کھجور، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ بچنا آسان ہے اس انسان کا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے موجود ہو، لیکن جہاں کچھ بھی نہ ہو اور پھر ان بچوں کو کھجور مل جائیں، اور جو اہل بیت سے تعلق نہ رکھنے والے بچے ساتھ میں ہیں، اگر وہ اٹھا کے کھانے لگیں تو مائیں یہ کریں کہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد کھجوروں کو نکال لیں۔ کیوں؟ بچے ہی تو ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ٹھیک ہے صدقہ حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے بھی تو ضروری ہے۔ ایک مرتبہ شاید علماء نے تفسیریں لکھی اس کے بارے میں کہ کیا وجہ تھی کہ عورتوں نے، اہل بیت رسالت نے یہ کیا کہ بچوں کے منہ میں انگلیاں ڈال دی اور یہ کھجوریں نکال دی، اور شہزادی نے فرمایا ان صدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب حرام غذا پیٹ میں چلی جاتی ہے تو حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کے اندر طاقت نہیں رہتی کہ وہ حق کے مقابل میں حق کا دفاع کر سکے، حق کو بچا سکے۔ لہذا بچوں کے منہ سے غذائیں نکال لی، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے جب بندے کو کسی طرح نہ بہکا سکے تو اس کے بہکانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حرام غذا آپ کی غذا میں شامل کر دیتا ہے۔ جب حرام غذا پڑ جاتی ہے تو وہ طاقت بھی نہیں رہتی، وہ تقریر کی عادت بھی نہیں رہتی، زبان میں اثر بھی نہیں رہتا۔ عزیزو کسی روایت میں مجھے بتا دیجئے کہ ان بچوں میں سکینہ کا نام لکھا ہو کسی نے؟ یہ ہے کہ بچوں نے لیا، مگر جناب سکینہ کا نام کسی نے نہیں لکھا کہ حسین کی بیٹی نے بھی صدقے کا کھجور بھوک میں منہ میں رکھ لیا۔ پڑھیے جناب سکینہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، پڑھیے جناب زینب کبریٰ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، مگر کسی میں نہیں ملے گا کہ سکینہ نے بھی صدقے کا کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، طہارت خون میں پیوست ہے، اور دنیا کو ایک درس دیا جائے شاید جناب سکینہ کی اس سیرت سے کہ جب بھوک کے عالم میں سکینہ صدقے کا کھجور منہ میں نہ رکھ سکے تو وہ بخاری کی روایت کتنی جھوٹی ہے کہ وہ حسن جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا اس نے صدقے کا کھجور اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ سوچئے آپ جس گھر کے بچے ایسے ہیں اس گھر کے امام کیسے ہوں؟ جس گھر کے بچے ایسے ہیں شاید سکینہ آواز دیں کہ تم میری ہی سیرت پڑھ لینا، بعد میں اس کی سیرت پڑھنا جو میرے باپ کا بھی امام ہے، امام حسن علیہ السلام۔ تو عزیزو اپنے نفس کو بچانا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ، لہذا جنت اس کی ہے کہ جو خوف الہی رکھتا ہو، اور جب انسان خوف الہی رکھتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ عزیزو یہ مجلس کہ جس کی مناسبت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں نے پہلی مجلس میں بھی بیان کیا تھا
کہ ایک ایک رخ کو دیکھیے شہزادی کے، ایک ایک چیز کو دیکھیے شہزادی کی، اور پھر سمجھیے کہ جب اہل بیت کے گھر کے بچے ایسے ہیں تو پھر ان کے بڑے کیسے ہوں گے؟ جب ان کے وہ بچے ایسے ہیں کہ جن میں نس والی عصمت موجود نہیں، تو پھر ان کے وہ بزرگ کیسے ہوں گے جنہیں نسن معصوم کہا گیا؟ ان کی سیرت پڑھتے چلے جائیے گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا کیا ہے۔ اگر پوری تاریخ کربلا اسیروں میں جناب سکینہ کے اوپر ٹکی، پڑھیے تو صحیح ہے شہزادی کی سیرت۔ اگر اونٹ پہ بھی باندھ دیا گیا تو آپس میں اونٹوں نے کلام کرنا شروع کر دیا، اور پھر جناب سید سجاد سے پوچھا شہزادی، کہا یہ بتاؤ کہ یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شہزادی نے یہی تو فرمایا تھا کہ یعنی شہزادی سے یہی تو فرمایا سید سجاد نے، کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ آل محمد سوار ہیں، آہستہ آہستہ چلو، کوئی اذیت نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ 40 کے ایام شروع ہونے والے ہیں، کچھ ہی دن میں 40 آنے والا ہے، اور آپ شہزادی کے دیار میں ہیں، تو آپ سوچئے کہ شہزادی آج ہم اس شام میں ہیں، لیکن جب ان ایام میں آپ یہاں تھی تو آپ پہ کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوئی، آپ نے کیسے کیسے بچایا اسلام کو۔ عزیزو، روایت کے الفاظ ہیں کہ قافلہ چلا جا رہا ہے اور جس نیزے پہ حسین ابن علی کا سر ہے وہ نیزہ زمین پہ نصب ہو جاتا ہے۔ شمر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، اور ابھی امام کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے تازیانہ اٹھایا اور تازیانہ اٹھا کے کہتا ہے سجاد یا تو اپنے بابا سے کہیے کہ چلیں ورنہ میں تمہاری پشت پر یہ تازیانہ لگانے والا ہوں۔ سید سجاد آگے بڑھے، باپ کے سر کے قریب گئے، ایک جملہ کہا، بابا اب تمہارے بیمار میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں رہی، بابا یہ بتائیے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ آواز آئی، اے میرے لال میرا سر کیسے آگے بڑھ جائے کہ جس کے سینے پہ سونے والی سکینہ اس قافلے میں موجود نہ ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ کو تلاش کیا گیا، اے پھوپھی اماں سکینہ کہاں ہے؟ زینب و ام کلثوم مت پتری، صحرا ہے، بیابان ہے، چاروں طرف یہ دونوں بہنیں ٹہل رہی ہیں، اے سکینہ تم کہاں ہو؟ اے میری لاڈلی تم کہاں ہو؟ علماء لکھتے ہیں ایک مرتبہ کیا دیکھا، کوئی بی بی ہے، نقاب پوش بی بی ہے، سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ زینب قریب گئی، اے بی بی ارے یہ بتا تو کون ہے؟ تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے میری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ورنہ جب سے یہ یتیم ہوئی ہے کسی نے تماچا مارا ہے، کسی نے اس کے تازیانہ لگایا ہے، کسی نے اس کے گوہر چھینے، مگر تیرا شکریہ کہ تو نے میری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے شہزادی نے فرمایا، اے بیٹی زینب ارے تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، ارے جب سے تم مدینے سے چلی ہو میں ساتھ ساتھ آ رہی ہوں، کربلا میں بھی ساتھ تھی، ساری پریشانیاں دیکھ رہی تھی۔ لو عزیزو، کوفے کے مناظر آپ نے دیکھے، شام کے مناظر آپ نے دیکھے، جناب سکینہ کے بارے میں آپ نے کافی مصائب سنا، لیکن روایت کے بڑے عجیب و غریب فکرے ہیں جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک روایت بس، اور وہ روایت یہ ہے کہ انہی ایام میں قید خانے میں حسین کی بیٹی بار بار پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے میرے لال صبح کو یہ نکلتے ہیں، شام کو اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھوپھی اماں کیا ہم کبھی مدینہ نہیں جائیں گے؟ اے پھوپھی اماں کیا ہم یہیں رہیں گے؟ دیکھیں یہ قید خانے کا ایام ہے جس میں سکینہ کبھی کہتی ہے
اے بھائی سید سجاد میرا گلا گھٹا جا رہا ہے، اے بھائی سید سجاد ارے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، پیاس نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے۔ کبھی کبھی یہ بیانات، مگر عزیزو جو میں مسائل پڑھ چکا ان کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، ایک جملہ سن لیں بس، اور وہ کیا ہے کہ جب جناب سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو روایت نے لکھا کہ جب سکینہ دنیا سے چلی گئی، سجاد نے جنازہ ہاتھوں پہ اٹھا لیا، قبر کے حوالے کر دیا، سکینہ کو دفن کر دیا، رباب خاموش ہو گئی، زینب خاموش ہو گئی، ام لیلا خاموش ہو گئی، لیکن روایت کہتی ہے ام کلثوم گردن جھکائے ہوئے دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ جب جناب ام کلثوم خاموش نہ ہوئی تو جناب زینب قریب آئی، رباب خاموش ہو گئی، ہم خاموش ہو گئے، اب تو کسی طرح چپ ہو جاؤ۔ کہا نہیں بہن، ایک چیز نے میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے۔ کہا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا آج تو سکینہ دنیا سے ہوئی، ابھی 2 دن پہلے قید خانے کے دروازے پر میں کھڑی ہوئی تھی کہ میری بچی میرے قریب آئی، دامن پکڑا، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بنی امیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اسیروں کو بڑی عجیب طرح دیکھ رہے تھے ہماری طرف۔ ایک مرتبہ بچے جب واپس جانے لگے تو سکینہ نے مجھ سے سوال کیا، اے پھوپھی اماں یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے لال ارے یہ بچے اپنے ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں، یہ بچے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا، اے پھوپھی اماں ہر بچہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، اپنے باپ سے ملتا ہے، لیکن میرا بابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کسی طرح مجھے ملا دو۔ عزیزو روایت کہتی ہے کہ ایام گزرتے رہے، ایک مرتبہ کسی کنیز نے جا کے کہا، اے ہند ارے چلو چلو چلو، قید خانے میں کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ اسیر آئے ہیں، ان اسیروں کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہند چلی، نیا لباس پہنا، زر و جواہرات سے اپنے کو مزین کیا، چادر اوڑھی اور بڑے احترام کے ساتھ کنیزوں کے جھرمٹ میں یزید کی بیوی ہند جا رہی ہے۔ قید خانے میں پہنچی، جیسے ہی قید خانے میں پہنچی جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو دیکھا، یہ بہن یہ وہی آ رہی ہے جو ہمارے گھر میں خادمہ تھی، ارے یہ وہی آ رہی ہے کہ جو ہماری کبھی خادمہ ہوتی تھی، دیکھو ہند آ رہی ہے۔ زینب نے شرم کے مارے، ام کلثوم نے حیا کے مارے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا۔ عزیزو صاحبان ہیں اور مصیبت کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، ارے پروردگار کسی عزت دار پہ ایسا وقت نہ ہے کہ اسے گردن جھکانی پڑے۔ زینب گردن جھکائے، ام کلثوم گردن جھکائے۔ ایک مرتبہ ہند سوال کرتی ہے، اے بی بی یہ بتاؤ تم کس جگہ سے ہو؟ زینب نے گردن جھکا کے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ پہلے ہند کے لیے کرسی لائی گئی تھی، ہند کرسی پہ بیٹھی تھی، سوال کر رہی تھی، جیسے ہی کہا کہاں کے ہو؟ میں نے کہا مدینے کے۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا کرسی سے نیچے اتری، نیچے اتر کے بیٹھ گئی۔ زینب نے سوال کیا، ارے بی بی ارے تو کرسی سے نیچے کیا اتری؟ کہا یہ مدینے والوں کا احترام ہے۔ کہاں مدینے والے؟ میں ان کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ پھر سوال ہے، کہا کس محلے کے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم کے ہے۔ محلے بنی ہاشم کا سوال کیا، کہا بس مجھے اتنا بتا دو کہ جب تم نے علی کے گھر کو چھوڑا تھا تو کس طرح چھوڑا تھا؟ زینب کہتی ہے بی بی کوئی بی بی سر پیٹ رہی تھی، کوئی بی بی رو رہی تھی، کوئی بی بی ماتم کر رہی تھی، روتے ہوئے چھوڑا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میرا شہزادہ کیسا ہے، میری شہزادی کیسی ہے؟ میرے شہزادے کا نام حسین ہے۔ ایک مرتبہ کہا کربلا میں قتل کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا۔ ارے تو اب بھی نہیں پہچانی وہ جو تیرے گھر کے دروازے پر لٹکا ہے، وہ میرے بھائی کا سر ہے۔ اور کہا یہ بتاؤ ان کی اولاد کہاں گئی، ان کی بہنیں کہاں گئی؟ کہا کبھی کوفے میں ہیں، کبھی قید خانے میں ہیں، کبھی دربار میں ہیں،
کبھی زندان میں ہے، اے ہند تو نے نہیں پہچانا، میں ہی تو حسین کی بہن زینب ہوں، حسین کی سکینہ گزر گئی، یہ سب ہے عزیزوں بیان ہوتا رہا، بیویاں روتی رہی، ایک مرتبہ ہند نے سرو سینہ پیٹا، چادر پھینک دی، چادر پھینکنے کے بعد اب جو ہوش آیا، ایک مرتبہ دربار میں پہنچی، سر کھلا ہوا ہے، عزیزوں اس جملے پہ دہاڑے مار کے روئیں گے، روایت کا بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے سر سے چادر اتاری، دربار عام میں پہنچی، یزید سامنے بیٹھا ہوا تھا، اے یزید، ارے تیرا حسین نے کیا بگاڑا تھا جو میرے آقا کو تو نے قتل کر دیا؟ یزید اٹھا، اپنی ابا بیوی کے سر پہ ڈال دی، ارے تجھے نہیں پتا شریف زادیاں دربار میں نہیں ہوتی، ہند تڑپ گئی، اے یزید میرے پردے کا ادھر، ارے علی کی بیٹیاں بے مقدار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پالنے والی نوازوں پر رحمتیں نازل، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگائے، معبود پرچم اسلام کو سربلندی نائے، ایران کی حزب اللہ کی سیریا کی حفاظت فرمائے، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر دائم دائم، معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے مدینے کو پہنچا، پالنے والے اب زیادہ امتحان نہ لے، اس سال کا 40 ہو سکتا ہے کہ علماء کی قیادت میں کریں، لیکن آئندہ سال کا جب 40 ہو تو ہم اپنے امام کی قیادت میں وہ 40 کریں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کی جو مرحومین ہیں ان کی روح کو، اور مولانا عمار حسین صاحب ان کی والدہ معصومہ بنت آفتاب حیدر کی روح کو حساب. میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموس نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں سب مل کے پڑھے علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، میں زندہ بھی ہوں،
کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ اور اس سے کٹھن وقت کیا ہوگا میرے معبود، فیضا کے طرفدار ہے دربار میں موجود، میں پشت پہ فیضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو، نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو، ہم شکل پیغمبر ہے یہ میں اس کی پھوپھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیں شاہی لڑے ہو، اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں یہ دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ ہونے لگی دربار میں خوشتر کا اذانے، ریحان ادھر نام نبی گونجا فضا میں، بی بی نے کہا فخر سے، بی بی نے کہا فخر سے میں جیت گئی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، 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 دشتے بلا سے بھولیے، دشتے بلا سے بھولیے اٹھا شاہ مدینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ، بانوں نے کہا آؤ میں سینے پہ سلا لوں، بانوں نے کہا آؤ میں سینے پہ سلا لوں،
کا سینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ 18 برادر کی بہن رہ گئی تنہا 18 برادر کی بہن رہ گئی تنہا اغیار کے ماحول میں اغیار کے ماحول میں دشوار ہے جینا تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ مقتل کی طرف آئی یہ کہتی ہوئی بچی مقتل کی طرف آئی یہ کہتی ہوئی بچی کیسا میری تقدیر نے کیسا میری تقدیر نے بابا میرا چھینا تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ بے ساختہ سر پیٹ کے فضا نے پکارا بے ساختہ سر پیٹ کے فضا نے پکارا ہائے لٹ گیا عاشور کو ہائے لٹ گیا عاشور کو عصمت کا خزینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ اے اشک دیا شاہ نے شیعوں کو یہ پیغام اے اشک دیا شاہ نے شیعوں کو یہ پیغام اے اشک دیا شاہ نے شیعوں کو یہ پیغام اے اشک دیا شاہ نے شیعوں کو یہ پیغام ہو پیش نظر پیاس ہو پیش نظر پیاس میری پانی جو پینا تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان الأمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعل الله من عوانه وأنصاره ورحمة الله وبركاته